ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ گزشتہ آیات کے اندر اموری انتظامیہ کا بیان تھا، جس میں بے شرع، نکاح، طلاق، عدت، مہر، چونکہ اکثر مسلمانوں کے اندر انہی مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں۔ جب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو وہ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اور جب آپ کے صفوں میں اتحاد ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ باہمی معاملات جو ہیں وہ درست ہوں، جن کو اموری انتظامیہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح احکام مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی مسلمان ہے ان کے لیے اللہ نے واضح احکامات دے دیے ہیں کہ ان احکامات کو آپ سامنے رکھیں گے تو بہت کم تمہارے اندر جھگڑے یا فسادات ہوں گے۔ ان مسائل کے اختتام پر اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ دیکھو، نماز کے ذریعے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لہذا آپ نماز کی پابندی کریں گے، اس میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، رجوع الی اللہ پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما کر اب اصل مسئلہ جو ہے جہاد کا، جو اس حصے کا مرکزی مضمون ہے، قرآن پاک اس طرف آ رہا ہے۔ جہاد کے لیے تمہید کے طور پر ایک واقعہ قرآن پاک بیان کرتا ہے، ہمارے عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہماری یادداشت کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ موت حیات جو ہے یہ میرے اختیار میں ہے، تم اس لیے جہاد نہیں کرتے کہ جی وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو کیا جو وہاں نہیں جاتے وہ نہیں مرتے؟ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان پر موت نہیں آتی؟ تو موت حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن گھر کے موت میں اور جہاد کے موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گھر کی موت تو موت ہی ہے، پتہ نہیں کیسے مرے گا، خاتمہ کیسے ہو، لیکن جہاد کے موت میں تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کا مقرب ہو کر شہادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ وہ موت نہیں ہے، وہ اصل حیات ہے، اصل زندگی تو وہی ہے جس کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے اور ایک خواہش ظاہر کرتے تھے، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں،
پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حالانکہ نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن شہادت کے اندر جو مزہ ہے نا وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے، کہ اللہ کے سامنے جا کر آدمی کہے کہ اللہ تیرے دین کے لیے میں تیرے پاس آیا۔ یہ معمولی چیز نہیں، ایک چیز لے کر آدمی، کیونکہ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ جان کو قربان کرنا بڑی بات ہے۔ اس اعتبار سے حضور خواہش کرتے تھے، اللہ نے خواہش پوری کر دی کہ شہادت دو قسم کی، ایک جاری ایک سری ہے۔ جاری شہادت تو یہ ہے کہ انسان کسی کے ہاتھ سے مارا جائے سامنے، سری یہ ہے کہ کسی سبب سے آدمی کی موت آ جائے۔ تو وہ سبب یہی تھا کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کھلایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت صدیق اکبر کو بھی۔ اس کا اثر پھر ہوتا تھا، ہر سال ظاہر ہوتا تھا، لیکن آخر میں وہی اثرات تھے۔ تو اللہ نے سری شہادت بھی نصیب فرما دی اپنے پیارے حبیب کو بھی، صدیق اکبر کو بھی۔ تو اس اعتبار سے شہادت بڑی چیز ہے، آدمی کو مل جائے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو موت سے نہ ڈرو۔ ایک واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے، قبائل تھے، مختلف اقوال ہیں، تعداد کتنی تھی، بعد نے 40,000 کہا، بعد نے 30,000 کہا، بہرحال 10,000 سے زیادہ تھے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ کئی ہزار تھے۔ تو الوف جمع کا اطلاق کم از کم 10 پر ہوتا ہے، تو 10 سے اوپر تھے وہ۔ اب کتنی تعداد تھی وہ اللہ جانتا ہے۔ اب ان کا موقع ایسا آیا کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ نے لڑنا ہے اپنے دشمن سے۔ انہوں نے کہا لڑنا ہے تو مرنا ہے، چلو یہاں سے ہجرت کرو۔ چنانچہ راتوں رات انہوں نے پورے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہجرت کر کے باہر نکل گئے۔ آگے سفر کر کے رات آئی ایک میدان میں، رات کو سوئے تو اللہ کا حکم ملا 2 فرشتوں کو کہ جاؤ اور ایک آرڈر کرو ان کو کہ منہ تو مر جا۔ وہ سارے کے سارے مر گئے۔ 8 دن تک اسی طرح رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ یہ قوم امتحان میں اللہ کی گرفت میں آ چکی ہے، بیک وقت سب کی موتیں ہوئی۔ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ موت حیات تیرے اختیار میں ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ موت حیات ان کے اختیار میں نہیں ہے، اب ان کو زندگی دے دی۔ اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی۔ عام طور پر قانون تو یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر اٹھے گا، پھر محشر کے میدان کی طرف جائے گا، اور وہاں حساب کتاب ہونے کے بعد جنت دوزخ میں جانا ہے۔ لیکن بہت سے قرآن پاک میں واقعات ایسے ہیں کہ خرق عادت کے طور پر لوگوں کا ایسا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں۔ جیسے پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے کہ ایک شخص کو بھتیجے نے قتل کیا تھا اور کئی سال اس پر گزر گئے۔ اللہ نے اس کے بعد اس کو اٹھایا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل جو ہے میرا بھتیجا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت واقعات ہیں۔ تو یہ بھی اس میں ایک واقعہ ہوا۔ قرآن کہتے ہیں الم تری
الی الذین خرجوا، علم ترا وہاں آتا ہے، ایک ترا کہتے ہیں دیکھنے کو، ایک آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بصری رویت، بصری رویت، اور ایک ہے فکری رویت۔ بعض تراش میں آتا ہے بصری، اور ایک فکری ہوتا ہے کہ ایسا واقعات جس سے انسان عبرت حاصل کرے۔ وہاں بھی کئی جگہوں میں ترا آتا ہے، جیسے اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ؟ اللہ کی حضور سے پہلے کا واقعہ ہے، ہاشمیہ نہیں۔ اور یہ بھی بہت پرانا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا، اس سے بعض کہتے ہیں پہلے کا ہے، بعض کہتے اس کے بعد کا ہے، لیکن قدیمی واقعہ ہے۔ تو فرمایا الم تر کیف، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ نہیں دیکھا اپنے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم یعنی موت کے ڈر سے، وہم الوف، وہ کئی ہزار تھے، الوف وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا اللہ نے مر جاؤ، بس حکم ہے، وہ تو کن فیکون ہے، مر جاؤ، سارے مر گئے، ثم احیاہم، پھر حضرت خسقیل علیہ السلام کی دعا سے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ ذو فضل علی الناس، اللہ صاحب فضل کا لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، بہت سے لوگ قدردانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت دی ہے، زندگی دی کہ اس زندگی میں آپ دین کا کام کریں اور اتنا آگے بڑھیں کہ آپ کی زندگی تبلیغ کرتے کرتے، دین کی خدمت کرتے کرتے موت آ جائے، یہ بھی شہادت ہے۔ اور یا آپ تبھی موت سے بھی جائیں گے، اس لیے حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو طالب علم دین سیکھنے والا سیکھتے سیکھتے اگر وہ اس دوران فوت ہو جائے گا تو وہ شہیدوں میں اٹھائے گا۔ تو یہ بھی شہادت ہے کہ آدمی دین کی خدمت کرتے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، کرتے کرتے اللہ کے راستے میں موت آ جائے، یہ بھی شہادت ہے۔ لیکن یہ شہادت جو ہے سب سے بڑی ہے کہ آدمی دین کے سربلندی کے لیے دشمن سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ شہادتیں تو 5 قسم کی ہیں، لیکن اعلیٰ شہادت وہ ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، دین کے سربلندی کے لیے، دشمنان اسلام کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو اور آپ اس میں جان کی قربانی دے دیں، یہ ہے بڑی شہادت۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، موت تو آئی گی، چاہے وہ، کیونکہ جو وقت مقرر ہے اس پر آنی ہے، چاہے پہلے آ جائے، ایسے میں آپ گھر میں آ جائے یا سفر میں آ جائے، لیکن وہ سب سے فضل ہے اللہ کا کہ اللہ اپنے راستے میں اس کو شہادت کے دولت سے نصیب فرما دیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ، اب آگے مسئلہ، اچھا جب موت حیات اس کے اختیار میں ہے تو پھر دشمن سے کیوں ڈرتے ہو، بزدلی کیوں کرتے ہو؟ اس سے پہلے تو آپ نے مرنا نہیں ہے، تو لہذا بزدلی نہ کرو، بہادر بن جاؤ، بہادر بنو، اللہ کے راستے میں لڑو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، آجمیہ نہیں، وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے سب پتہ ہے، سمیع ہونا، میں ہر بات سنتا ہوں اور جانتا بھی ہوں آپ کا ارادہ کیا تھا۔ اگر ارادہ دین کی سربلندی ہے تو شہادت ہے، ارادہ یہ ہے کہ شہرت ہو جائے، مال غنیمت مل جائے،
ہتھیار مل جائیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، پھر تو اسی کام کے لیے۔ اس لیے فرمایا تمہاری بات سنتا بھی ہوں اور تمہارے ارادے جانتا بھی ہوں کہ کون میرے لیے کام کر رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب انفاق فی سبیل اللہ کا یہ چوتھی بار ذکر آ رہا ہے، اور جہاد کا بھی ذکر چوتھی بار ہے، پہلی بھی گزر چکا ہے۔ بار بار اللہ دہراتے ہیں تاکہ سبق بھول نہ جاؤ، اس کو یاد رکھو۔ بعد جو اہم مسئلہ ہوتا ہے نا اس کا بار بار تکرار ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی جہاد خالی ہاتھ سے تو نہیں ہوگا بھائی، اس کے لیے ہتھیار لینے پڑیں گے، سواری لینی پڑے گی، اپنا کام چھوڑنا پڑے گا، کاروبار میں نقصان آئے گا، بہت کچھ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو، لیکن اس میں مال ضروری، لیکن مال لوگے یہ ایسا ہے جیسے مجھے دیا آپ نے، حالانکہ مال تو میرا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کیسی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں مالک بنا لیا، اب مجھے قرض دے دو، مجھے قرض دے دو۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے جب یہ آیات سنی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی ہم سے قرضہ مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس میں امتحان ہے کہ یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں اور ایک اعلیٰ ہے ایک اسفل ہے، اس میں جو عالی ہے اوپر ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، میرے 600 سے زیادہ درخت اس کے اندر پھلدار ہیں، ابھی پھل تیار ہے، پکا ہوا ہے، کھجور ہے، میں دینا چاہتا ہوں، دونوں دے دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایک اپنے بچوں کے لیے رکھ لے، ایک دے دے۔ انہوں نے کہا پھر میں اعلیٰ دوں۔ گیا، اس کے بچے اسی باغ میں تھے، کھجوریں اتار رہے تھے، کھا رہے تھے، بیوی بچے سب ہیں۔ انہوں نے کہا نکلو، جس کے ہاتھ میں کھجور تھی اس سے بھی لے لی، جس کی منہ میں تھی اس کو نکال دیا، بس میں نے چونکہ اس کا سودا کر لیا، اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہاں سے نکلو۔ وہ بھی وفادار تھے، انہوں نے کہا جب باپ نے اللہ سے سودا کر لیا ہم اس میں رکاوٹ کیا بنے، سارے چلے گئے، دوسرے باغ میں چلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی تو حضور نے فرمایا ربح دحداح، حضرت دحداح نام تھا، ربح دحداح، بڑا کامیاب، بڑا سودا کر لیا، قیمتی سودا، بڑے منافع کا سودا کر لیا اس نے۔ اللہ پتہ نہیں اس کو ہزاروں باغ اس کے بدلے میں جنت میں دے، اس نے تو ایک دے دیا، رہنا تو ایسی بھی تھا باغ میں، اس نے دے دیا بدلے میں باغات ہی باغات اس کے لیے۔ یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو کر دے اچھا قرض۔ اچھا کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اخلاص سے ہو، حسن اس کو کہتے ہیں، دل کے اخلاص سے ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر بڑھائے گا اللہ اس کو اضعافاً کثیرہ، بہت بڑھانا، یہ دوچند نہیں ہے، اضعاف دوچند نہیں، کثیرہ فرمایا۔ کثیرہ کا مطلب یہ ہے آپ 1 روپیہ دیتے ہیں اور وہ روپیہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ بڑھاتے بڑھاتے اس کی سے اربوں کھربوں بنا دیتا ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کا یعنی دوچند در دوچند در دوچند، اسی اضعافاً کثیرہ فرمایا۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم پر 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ 4 کروڑ کا اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس پر خرچ کرنا بھی اعلیٰ ہے۔ یہ
فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا بڑا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑھانا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، یہ جو تم کہتے ہو جی اگر مال ہم نے دے دیا تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، بچے بھوکے رہیں گے، یہ تو معاملہ، اور جی اتنے پیسے جو زکوٰۃ کے میں نکالتا ہوں، او ہو یہ 10 لاکھ 20 دو بابا اللہ نے دیا ہے تو نکالتا ہے نا، لاکھوں تب نکالتے ہیں کہ کروڑوں ہیں نا آپ کے پاس. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ میرے راستے میں دینے میں مال میں کمی آئے گی، اس شخص کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں. اللہ جب فرماتے میں بڑھاتا ہوں، انفاق نفق سے، نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف کھلے ہو، ادھر سے جاؤ ادھر سے، جتنے آگے جائے گا پیچھے آئے گا، یہ یعنی مطلب ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نفق. اللہ نے انفاق فرمایا کہ جتنا آگے جائے گا اتنا، یہ تو یقین کی بات ہے، جتنا آگے جائے گا اتنا پیچھے سے آئے گا، اللہ دیتا ہے، اس کا کام ہے. لیکن یہ یقین کی بات ہوتی ہے. وہ سیٹی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ سیٹ صاحب پوری دنیا میں آپ افریقہ میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں، بنگال میں آپ نے مدرسے کھولتے ہیں، یہ اتنے پیسے کہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ بڑے ہنس کر کہنے لگے شاہ صاحب یہ بات، یہ سوال مجھ سے داؤد اور آدم جی مل والوں نے بھی کیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ملیں چلتی ہیں، آپ کی فیکٹری ہے، گتے کا کارخانہ تھا گجرا والے راہ والی، انہوں نے کہا یہ ان سے بھی کیا. میں نے کہہ رہے اصل بات آپ کو سناؤں، وہ یہ ہے کہ میں نے کارخانے میں 1 روپے میں 4 آنے آمدنی میں قرآن کے لیے رکھے، 4 آنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھے، اور 8 آنے کاروبار کے لیے رکھے. قرآن کے 4 آنے کی برکت اتنی ہے کہ ہمارے گھر بھی چلتے ہیں، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، اور اگر میں پوری دنیا میں قرآن کا کام کروں یہ پیسے ختم نہیں ہوں. یہ یقین کی بات، یقین کی بات. آدمی ظاہری تو سمجھتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں تو کمی آ گئی. اللہ فرماتے نہیں، کمی نہیں آئے گی، بڑھے گی، اضافاً کثیرہ ہوگا. واللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقیناً ہے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ فرماتے میں کم کرتا بھی ہوں بڑھاتا بھی. یبسط، یقبض قبض کرنا مانا کھینچ لیتا ہوں، یبسط کھول دیتا ہوں. میرا کام ہے مال بڑھانا گھٹانا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اچھا سبحان اللہ، کیا عجیب فرما. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کیا مانا کہ دیکھو یہ مال جو یہاں کا یہ تو یہاں رہ جائے گا، تم نے تو میرے پاس آنا ہے. جب میرے پاس آنا ہے تو وہی کام آئے گا مال جو میرے نام پر گیا ہے، پچھلا تو آپ کا نہیں ہے. پھر وہ تو زیادہ زیادہ آپ کے وارثان، آج یہ 30 شریف کر لو جی، 7واں شریف کرو، 40واں شریف کرو، جان چھوٹ گئی، بات ختم. وہ بھی ریاکاری کے لیے غریبوں کو نہیں دیتے. امیر آتے ہیں جی آج ہمارا کھانا ہے، 40واں ہے. کون آتا ہے؟ بڑے بڑے مشٹنڈے. یعنی طالب علم برائے نام کوئی اگر آگے ختم کے لیے، وہ بھی ختم، ان سے ختم پڑھاؤ، مشٹنڈوں کو مفت کھلاؤ. ان غریبوں کہتے تم پڑھو، ان کہتے تم کھاؤ. پہلے ان کو کھلاتے ہیں پھر غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہی بھی زیادہ تر ریا دکھلاوا، یہ شہرت پسندی، یہ چیزیں ہیں. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ یہ کم کرتا ہے زیادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے تو میرے پاس ہی آنا ہے. آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ یہ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ جہاد پر ہی ایک واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جہاد کرو لیکن امیر کے ماتحت کرو، بغیر امارت کے. ایک آدمی ہے 10-12 لے کر اور جی کشمیر فتح کرتا ہوں، ادھر
لوگوں کو گھیر کر لے آ جاتا ہے، کبھی طالب علموں کو برگلا لیا، امیر صاحب بن گئے، یہ بھی امیر ہے، دوسرا بھی امیر ہے، تیسرا بھی امیر ہے، اس لیے تو کتنے سالوں سے کشمیر کا چپا نہیں لے سکے، یہ جہاد کر رہے ہیں۔ بھئی اگر جہاد ہے تو امیر ایک ہے، وہ حکومت کے امارت سے آپ ہدایات پر آپ چلیں، لیکن مقصد کشمیر فتح کرنا نہ ہو کہ وہاں کوٹھیاں بنائیں۔ وہ فتح کرنے مقصد یہ ہے کہ وہاں اللہ کا نظام، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا کہ ایک شخص شہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص دولت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ شجاعت کے لیے لڑتا ہے، کون ہے اس میں؟ فرمایا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اگر جہاد اس کے لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بات اوپر ہو جائے، نظام قائم ہو جائے، تو یہ تو تب ہوگا کہ پہلے اللہ کا نظام پاکستان میں قائم کر لو، پھر جہاد کا اعلان کر لو، پھر دیکھو فتح ہوتا ہے کہ نہیں۔ عظم یا نہیں؟ یہاں ہی کالی کٹوی ہے ساری، سارا گند، سود، سادہ گند ادھر ہے، تو ادھر کیا تو یہ کشمیر فتح کرتے ہیں۔ کشمیر کیوں فتح کرتے ہو؟ اسلام کے لیے، تو ادھر پہلے ادھر فتح کرو نا، ان فرعونوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاؤ کہ بھئی یہاں نظام قائم کرو اسلام کا، یہاں نظام ہوگا، اس کے برکت سے اللہ کے فضل سے کشمیر فتح کرنا مشکل نہیں ہے، یہاں ہی نہیں ہے، سارا گند ادھر ہے، ادھر فتح کر رہے ہیں، ادھر لڑ رہا ہے، ادھر لڑ رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب بڑا جہاد ہو رہا ہے، بھائی کیا کیا تم نے؟ مجھے بتاؤ کتنی ہندو مسلمان کیے، کتنے شہروں پر تم نے اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر حملہ، ادھر حملہ، ادھر ڈاکہ، ادھر ڈاکہ، یہ سارا چکر ہے، سب ایسے نہیں۔ یہ ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جہاد کرو، پہلی شرط کیا ہے؟ تمہارا امیر ہو، اور امیر کون ہو؟ جو تم سے سب میں زیادہ دانا ہو، صاحب علم، اس تاکہ وہ تمہیں صحیح طریقے سے چلائے۔ اور پھر تمہارا کام کیا ہے کہ جہاد بھی اللہ کے لیے، تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک عرصے بعد بنی اسرائیل بگڑ گئے، تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا جیسے آج ہمارا حال ہے، اور بڑے خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ عمالقہ جو کافر تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے شہروں پر قبضہ کیا، ان کے عورتیں اٹھا کے لے گئے، ان کے بچیوں کو لونڈیا بنایا، ان کے بیٹوں کو غلام بنایا۔ ہمیشہ اللہ دینداروں کو جب وہ بگڑ جائیں بی دینوں سے سزا دیتا ہے، یہ قانون ہے اللہ کا، بی دینوں سے دیتا ہے۔ عمالقہ بی دین لوگ تھے، اب یہ مہاجر ہو کر بھاگ گئے، بچے ادھر ہیں، کسی کی بیوی ادھر ہے، کسی کے بچہ ہے، کسی کی بچی ہے، ملک بھی چلا گیا۔ تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان سے درخواست کی کہ ہم ان دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، لڑائی بغیر امیر کے نہیں ہوتی، ہمارے لیے امیر مقرر کر لیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم لڑیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا تمہاری پرانی تاریخ تو شاید ہے، تم بزدل ہو، آج شکن ہو، پسپا ہونے والے لوگ ہو، تو کل کو جہاد فرض ہو جائے تم پھر نہیں کرو گے، پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔
انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ملک ان کے پاس، ہمارے مکانوں پر قبضہ، ہمارے بچوں پر قبضہ، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا اچھا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت طالوت کو جو بنیامین کے اولاد سے تھے، یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے ان کے اولاد میں سے تھے، نیک آدمی تھے، حضرت طالوت کو آپ پر امیر مقرر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے بادشاہت جو چلتی تھی وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یہودا کے خاندان سے، اور نبوت جو چلتی تھی وہ لاوی کے اولاد سے، یہ تو نہ لاوی کے اولاد سے ہیں اور نہ یہ یہودا کے اولاد سے ہیں۔ اب یہ بنیامین اور چھوٹے تھے، ان کے بعد معاملہ کچھ نہیں ہے، مالدار ہم ہیں، دولت مند ہم ہیں، نبوت کا سلسلہ ہم میں چلا ہے، بادشاہ کا سلسلہ ہم میں چلا ہے، اب یہ نوارث آ کر ہم اس کی کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی خاندان سے تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی شخصیت لیاقت سے تعلق ہے۔ دوسرا یہ انتخاب تو اللہ کا ہے، وہ دیکھتا ہے کس کے اندر کیا خوبی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے تم جو کہتے ہو بادشاہ کے لیے، امیر کے لیے شرطیں دو ہیں، ایک صاحب علم ہو اور دوسرا صحت مند ہو، یہ دونوں صفتیں حضرت طالوت کے اندر ہے، عالم بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں۔ ایک آدمی کی قدرتی ایک جلال ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے، شخصیت کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم کیسے مان لیا؟ فرمایا دیکھو تم سے عمالقہ نے تورات بھی چھین لی ہے، اور ان کے پاس ایک بکسہ ہوتا تھا جس کے اندر تورات کا نسخہ بھی تھا، کوئی تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، پگڑی مبارک تھی، جبہ مبارک تھا، عصا مبارک تھا، نالین مبارک تھے۔ یہ بکسہ ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تھا، یہ جب جنگ کے لیے جاتے ساتھ لے جاتے، فتح ہوتی، لیکن اس میں عمالقہ نے ان سے چھین لیا۔ جب چھین لیا اب وہ مسئلہ بھی نہیں، اور خود نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ وہ بکسہ تمہیں واپس کرائے گا اور حضرت طالوت کے پاس آئے گا، تو یہ ان کی نشانی ہے امارت کی۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر بات ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ بکسہ جہاں عمالقہ رکھتے وہاں بیماری آتی، وبا پھیلتی، ادھر سے نکالو ادھر وبا پھیل گئی۔ انہوں نے کہا یار جان چھڑاؤ، بیل گاڑی بنائی انہوں نے، اس پر بکسہ رکھا، فرشتے آئے بیلوں کو ہانکتے ہانکتے، بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ہوا میں لے آئے، بعض کے بیلوں کو ہانکتے ہانکتے سیدھے بیل آ کر حضرت طالوت کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بکسہ کھول، انہوں نے کہا اب تو یقین، لیکن آگے جا کر اور بھی بے ایمانی کی انہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے امیر کی اطاعت ضروری ہوگی، یہ تبلیغی حضرات جو جاتے ہیں جتنے بھی ہوں امیر بنا لیتے ہیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب کوئی دعوت بھی دیتا کہتے ہیں امیر صاحب سے پوچھو، حسم یعنی تو امیر صاحب بتاتا ہے، اسے برکت ہوتی ہے، ساری جماعت محفوظ ہوتی ہے، کام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 10-12 جائے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، نہیں وہ جانا ہے اسلام آباد، تو لڑائی ہو جائے گی، تو کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ تو اس لیے امیر کا ہونا ہر معاملے کے اندر آدمی کی ضرورت ہے کہ بڑا ہو، تو لوگ پھر کام کریں گے، برکت ہوگی۔ کوئی بڑا کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، اس سے اللہ دین کا کام نہیں لے گا۔ عاصم یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا، میں سب سے بڑا تو میں ہوں، عاصم یعنی
اس زمانے میں تو اس لیے کام نہیں ہوتا کہ بڑا ہمارا کوئی نہیں، سارے بڑے ہو گئے، سارے بڑے ہو گئے۔ تو یہ ہو گیا جی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کے تھا، ملا کہتے بڑی جماعت بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزری ہے، اذ قالوا لنبی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے مراد شمویل علیہ السلام ہے، ان کے بس بیچ دے لنا ہمارے لیے مالکن، بادشاہ ہمارے لیے کو امیر بنا لے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قالا فرمائے انہوں نے، حل عصیتم، کیا تم سے یہ بھی امید ہے، عصیتم کیا یہ بھی تم سے امید ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کیا گیا تمہاری اوپر لڑنا، اللہ تو قاتلو، کہ تم نہیں لڑو گے۔ اب تو جوش ہے، لیکن جب ہوش آئے گا پھر کون ثابت قدم رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ قالوا کا انہیں وما لنا، اور کیا ہو گیا ہم کو، اللہ نقاتلا فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا، تاکہ نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنی اولاد سے۔ آج ہماری اولاد بھی قید ہے، ہمارے بچے قید ہیں، ہمارے گھر ان کے قبضے میں۔ من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا، مگر بہت کم منہم ان سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے میں ظالموں کو خوب جانتا ہوں۔ یہ بھی دیکھ لیا کہ وہاں آخر وہ پھر گئے، کمزوری ہوئی، اس وقت حال اجمال کے بعد تفصیل ہے، پہلے اجمالی قصہ ہو گیا، تفصیل۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ نے بھیجا تمہارے لیے، طالوتا، حضرت طالوت کو، ملکہ، بادشاہ۔ قالو کہنے لگے، انا یکون له الملک، اعتراض کیا، اب آگے نا، اور جی وہ بڑا، میں اس کی بات مانوں، میں خود معمولی شے ہوں، اس کی بات مانوں، اس کے ماں تک چلوں؟ ہاں میرے اپنے اختیارات ہونے چاہیے۔ تو جو اپنے اختیارات لیتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، شتر بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ انا یکون له الملک علینا، اس کی کیسی حکومت ہوگی ہماری اوپر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت میں اس سے، کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ان کو وسعت نہیں دی گی مال کی، ساعتاً منا وسعت، کشادگی، مال میں اس کے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شرافت کا دار و مدار دولت پر ہے، حالانکہ شرافت کا دار و مدار دینداری پر، دیانتداری پر ہے، دو چیزیں، دین ہو، دیانت ہو، اس پر شرافت کا دار و مدار، دولت پر نہیں ہے۔ اگر دولت پر ہوتا تو انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے دولت مند ہوتے، پھر ایسے نہیں، ان کے تو محلات ہوتے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ تم جو دولت کو ناچتے ہو نا، چند ٹکے ہوتے ہیں، وہ پھر خرمس بن جاتا ہے، شتر بے مہار بن جاتا ہے۔ پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے لوگ سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ اکڑ خان پڑتا ہے، فلاں نے مجھے سلام، وہی کیوں تجھے سلام کیا؟ تیرا نوکر، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، مالدار ہوں، مجھے سلام نہیں کیا۔ بہت ہوتے ہیں نا ایسے خرمست سے لوگ ہوتے ہیں، ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دولت تیرے پاس ہے تو میں تیرے آگے کیوں جھکوں، ویسا تو تیرا ہے۔ دینداری ہوتی تو آدمی اس کی شرافت کا دار و مدار دینداری اور دیانتداری، یہ دو چیزیں، اس پر آدمی کی شرافت ہے، باقی کچھ نہیں۔ یہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو نہیں دی گی کشادگی مال میں۔ قالا، فرمایا انہوں نے جواب میں ان کے تین باتیں فرمائی کہ تم کہتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم،
اللہ نے اس کو چنا تمہارے اوپر، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک بات یہ ہوگی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے علم میں اس کو وسعت دی، وہ تم سے بڑا عالم ہے، والجسم میں، اور جسم کے اندر صحت مند بھی ہے، روب راہ بھی ہے، دبدبہ بھی ہے۔ تو یہ تین چیزیں، ایک تو اللہ کا انتخاب ہو گیا، دوسرا علم میں تم سے زیادہ ہے، تیسرا وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے۔ یہ تین باتیں، لیکن چوتھی بات ہے واللہ ملکہ من یشاء، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بعض ایسے حکمران آئے، ہمیں خود حیرت تھی کہ ان کا پس منظر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سمجھا نہیں، حکمران مر گئے، یا تو کسی کو سزا دینے کے لیے، یا امتحان میں ڈالنے کے لیے، یا ملک میں بہتری کے لیے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہے، آج یا تینوں چیزیں ہیں، یا تینوں میں ہے کہ یا دو ہیں، یہ اس کا کام۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتے حکومت جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، مال دینا نہ دینا اس کے علم اس کی وسیع ہے، پتہ ہے کون اس قابل ہے، علیم جانتا ہے وہ کہ کون کس قابل ہے، کون کس قابل ہے۔ اگر نااہل کے پاس، نالائق کے پاس قوم کی تقدیر آ جائے تو وہ اس کو تدبیر تو آتی نہیں، پھر تک وہ کھیلتا ہے ان کی عزت سے، ان کی دولت سے، یہ سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، بے شک نشانی اس کی حکومت کی، بادشاہت کی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا، اَيَّاتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ آ جائیں گے تمہارے پاس بکسا، فی ہے اس کے اندر سکینتن، اطمینان ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تورات سب سے بڑی نعمت ہے سکینہ، کہ تورات تم سے چھینی گئی وہ واپس آ جائے گی۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑ دیا، آلو موسیٰ و آلو ہارون، موسیٰ علیہ السلام کی آل، ہارون علیہ السلام کے آل نے، یہ تبرکات ہیں۔ تبرکات جو ہے یہ حق ہے، اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ تبرکات کے قائل نہیں ہوتے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آجی آ گیا اور اس نے حضرت کو رومال دیا، حضرت اٹھے، اس رومال کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد اس کو رکھ لیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ رومال پتہ کہاں بنتی؟ انہوں نے کہا کہاں بنتے ہیں؟ یہ اٹلی میں بنتے ہیں، فلان جگہ بنتے ہیں، تو ادھر کے رومال ہیں۔ تو کون سا وہ وہاں سے لے کر آیا؟ فرمایا رومال تو ادھر بنے ہیں، ہوا مکہ مدینے کے لگ گئی ہے، مکہ مدینے کی ہوا لگی۔ تبرک بڑی چیز ہے، ایسے میں نہیں، اس پر بات کرو تو لمبی ہو جائے گی۔ تبرکات کی اللہ نے اس کے اندر بڑی بڑی برکتیں بھی رکھی ہے، ایسے میں نہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کیا ہے آل موسیٰ و ہارون تحمل الملائکہ، اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، اس بکسے کو۔ فرشتے فرمایا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیل گاڑی پر رکھا، فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے لے آئے، یا فرشتے ہوا میں اٹھا کر لے آئے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ بیل گاڑی بنائی، بکسا رکھا، دو بیل باندھ لیے، ان کو ہانکا کہ ہماری شہر سے نکل جائے تاکہ وبا سے بچ جائے۔ وہ بیل فرشتے ہانکتے ہانکتے سیدھے حضرت طالوت کے دروازے پر لے آئے۔ یہ آ گیا ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس واقعہ کے اندر البتہ عبرت کی نشانی تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تمہیں یقین ہے۔ اب سمجھ گئے کہ اب تو کوئی صورت نہیں ہے، اب تو ماننا پڑے گا۔ جب تورات آ گئی ان کے پاس تو امیر وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب ہو۔
ہمارے پاس حکمرانوں کے پاس کتاب اللہ نہیں ہے، اس لیے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، گمراہی کے فیصلے کرتے ہیں۔ جب کتاب اللہ آئے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے کہا جب تورات جس کے پاس آئی تو حکمرانی کا حق تو اسی کو ہے، اب ہم تو مجبور ہیں۔ اب جب روانہ ہو گئے لاکھوں کے تعداد، اللہ کا امتحان ہوتا ہے ہر مسئلے میں، دین کا کام آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، امتحانات اس راستے میں آتے رہتے ہیں، آسانی کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ یہ بھی تھوڑا ہے، اب پڑھ رہے ہیں تو اب ٹائم نکالا ہے، زمین پر بیٹھے ہیں اور اس کے لیے سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں، تو تب تو کچھ دو حرف آ جائیں گے۔ اگر آپ کو پوری تفسیر نہیں آگی مہینے کے اندر کوئی مفسر تو نہیں بن سکتا، لیکن مضامین تو آ جاتے ہیں، مضامین تو آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے ہم سے، کیا تقاضے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو ہر آدمی پاگل نہ ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے، بیٹھ کر بھی سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہ جی میں کیا پڑھوں، میں نے تو پہلے پڑھا نہیں ہے، میں تو ناظرہ ہی پڑھتا ہوں، ناظرہ نہیں پڑھا، بھئی ناظرہ بھی آ جائے گا، تلفظ بھی درست ہو جائے گا۔ اور اگر لفظی ترجمہ نہ بھی آئے، آ جاتا ہے آدمی کو، کوشش کرتا ہے، نہ بھی آئے تو کم از کم مفہوم مضامین یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تو ذہن میں آتے ہیں نا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے، ایک ایک مسئلہ آئے گا، 100 رکعت نفل کا ثواب ہے۔ آپ کتنے مسئلے سیکھ لیتے ہیں، میں سکھانے دونوں والوں کے لیے اللہ اجر دیتے۔ یہ بیٹھنا بہت بابرکت ہے، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا آپ کو، عاصم یا نہیں۔ اب روانہ جب ہوئے، حضرت طالوت امیر تھے، انہوں نے کہا بھائی بات سنو، یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، امتحانات آئیں گے، مشکلات آئیں گے۔ ایک مشکل یہ ہوگی کہ تمہیں پیاس لگے گی، آگے ایک نہر آئے گی۔ اللہ امتحان لیتا ہے کہ تم بھوکے پیاسے ہو کر بھی لڑ سکتے ہو یا پیٹ بھر کر ہی خوب کھا پی کر جی میں نے دین کا کام کرنا ہے، بعض وقت بھوکا بھی رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تمہیں آزمائے گا کہ اس نہر سے اگر آپ پانی پورا پیئیں گے تو آپ کے اندر سستی آ جائے گی، آپ پھر آگے نہیں جا سکیں گے۔ ہاں آپ ایسا کر لیں، الا من اقترف غرفۃ بیدی، ایک چلو پانی لے کر پی لیا، پیاس بھی بجھ جائے گی، اجازت ہے۔ اس سے زیادہ اگر پیئیں گے تو پھر مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب پہنچ گئے نا، اب ستھرا پانی، ٹھنڈا پانی، انہوں نے کیا کیا کہ چلو یوں پانی میں ڈبو کرنا، ہاتھ دونوں اور منہ رکھ لیا، منہ رکھ لیا، پی رہے۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ جی چلو ہی ہے، چلو۔ تو یہ کر دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو اٹھے جو پیٹ پھل ہو گئے، کہنے لگے اب تو ہماری توبہ جی، ہم تو جالوت سے کیسے لڑیں، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اچھا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِّ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب الگ ہو گئے حضرت طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، عاصم یعنی قالا فرمایا ان اللہ مبتلیکم، اللہ تمہیں آزمائے گا بنار، ایک نہر کے اوپر، فمن شرب منہ، جو پورا پانی اسے پیے گا، فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے میرے حکم عدولی کی، امیر کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ اسے دین کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ عاصم یعنی یہ بڑی بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ، اور جو چکھے بھی نہ، یطعم چکھے بھی نہ، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے، ہاں اتنی اجازت ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، مگر اتنی رخصت ہے کہ جس نے ایک چلو بھر لیا، بیدی اپنے ہاتھ سے، ہاتھ لیا پانی لیا، چلو پی لیا، بس کام ہو گیا۔ عاصم یعنی فشربوا منہ، یہ چلے گئے، اب کیا کہ چلو نیچے رکھ لیا، منہ رکھ لیا، فشربوا منہ، پی لیا انہوں نے اسے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، منہم ان میں سے، عاصم یعنی بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سب کے سب پیٹ بھر گئے۔ عاصم یعنی فلما جاوزوا، جب وہاں سے تجاوز کی، گزر گئے، جاوز گزر گئے، ہوا حضرت طالوت
والذین وہ لوگ آمنوا معہو جو ان پر ایمان لائے تھے، امیر بنایا تھا ان کو، قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، اب کمزور ہو گئے، ہمیں طاقت نہیں ہے آج کے دن، لا طاقت اليوم بجالوت و جنود، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ، کیونکہ جالوت کا لشکر جو تھا وہ 3 لاکھ پر مشتمل تھا اور یہ 1 لاکھ تھے، انہوں نے کہا جی وہ 3 لاکھ ہم 1 لاکھ کیسے مقابلہ ہوگا، ہم تو نہیں، اصل وہ چیز تھی جو امیر کے امارت کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ نے اس نحوست میں پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے آدمی کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور جو دین کا کام کرتا ہے وہ اللہ پر احسان نہ رکھے بلکہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اب میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ توفیق دے دی، پھر اللہ اور بھی دیتا ہے اور بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی چیز۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کہنے لگے جی اب تو کوئی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جن کا یقین تھا، ظن بمانا یقین کے، جن کا یقین تھا انہم ملاقو اللہ، کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، چلو یار اگر مر گئے نا تو شہید ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ تو سودا جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہے، بڑا سودا ہے کہ اگر ہم جائے زیادہ کیا ہوگا، وہ زیادہ ہے نا، ہمیں ماریں گے تو شہید ہو جائیں گے، شہید ہو گئے تو اسی بڑی انہم ملاقو اللہ، کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئت، یہ ان کا قول ہے، کم کتنے مرتبہ فئتن قلیلتن، جماعت چھوٹی، غلبت غالب آ گئی، فئتن کثیرتن، بڑی جماعت کے اوپر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ثابت قدم، صبر سے مراد ہے ثابت قدم، اگر ثابت قدمی کرو گے اللہ آپ کی مدد کریں گے، واللہ مع الصابرین۔ اب چنانچہ یہ سارے رہ گئے، صرف 313، اللہ کتنے لاکھ میں 313، اور وہ 3 لاکھ وہ ہتھیاروں سے لیس۔ یہ جب جانے لگے، حضرت داؤد علیہ السلام بھائیوں میں 10 بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ میں نے کہا میں بھی تماشا دیکھنے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا، بھائیوں نے کہا آپ چھوٹے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا چلو دیکھ تو لوں گا۔ جاتے راستے میں 3 پتھروں نے آواز دی داؤد علیہ السلام کو، چونکہ ولی تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی نبوت سے پہلے اتنا کامل ولی ہوتا ہے، جہاں تمام اولیاء اللہ کی ولایتوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کشف، الہام، یہ معمولی چیزیں، ہزاروں واقعات ہیں اولیاء اللہ کے کرامات، کرامت پر حق ہے۔ تو انہوں نے پتھروں نے آواز دی کہ آپ ہمیں ساتھ لے جائیں اور ہم اس کے قتل کا سبب بنیں گے، جالوت کا۔ اب یہ انہوں نے جیب میں پتھر رکھ لیے۔ اب چھوٹے سے تھے نا، بچوں کے پاس ہوتا ہے فلاخن، جیسے وہ پتھر مارتے ہیں، ربڑ سے ہوتی ہے نا، غلیل وہ غلیل پاس تھا، وہ پتھر بھی چھوٹے چھوٹے پاس تھے۔ اب جس وقت گئے تو جالوت جو بادشاہ تھا وہ اپنے فوجوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سامنے آئے، زرہ پہنا ہوا ہے، سارے جسم پر لوہا ہے تاکہ گولی اثر نہ کرے سوا آنکھوں کی، آنکھیں کھلی تھی، باقی سارے جسم پر ڈھانپا ہوا تھا لوہے سے۔ اب جس وقت سامنے آ گئے، داؤد علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، اور باپ نے کہا بھائیوں نے کدھر جانا ہے تو؟ انہوں نے کہا میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو غلیل کے ساتھ مارے گا اس کو؟ وہ تو دیکھو بادشاہ، اس کے طاقت دیکھو۔
انہوں نے کہا بس تم چھوڑو. بس جو ہی وہ آگے آیا انہوں نے غلیل میں پتھر رکھا, ایک مارا سیدھا گیا اس کے ایک آنکھ میں, دوسرا گیا تو دوسرے آنکھ میں, پیچھے سے پتھر نکل گئے, اور تیسرا مارا درمیان میں, کھوپڑی اس کی وہ اڑ کے چلی گئی, وہ ڈھیر ہو گیا. جب بادشاہ مر گیا تو پھر تو فوج کے اندر طاقت نہیں رہتی. اللہ نے 313 سے 3 لاکھ کو شکست دے دی. دیکھو اللہ یوں بتاتے, یہ واقعات ہمارے عبرت کے لیے کہ اپنے قلت کو کثرت کو نہ دیکھو, اپنے ہتھیاروں کو نہ دیکھو, اللہ رب العزت کے ذات پر اعتماد کرو گے. جب دین کا کام کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اللہ نے اس چھوٹے سے بڑوں سے کام نہ لیا, اللہ نے اس چھوٹے سب سے چھوٹے سے کام لیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت طالوت نے اپنی لڑکی بطور نکاح کے ان کو دے دی, خوش ہو کر کہ اتنے بڑے دشمن اسلام کو آپ نے قتل کیا, داماد بنایا. اللہ رب العزت نے ان کے حضرت طالوت کے انتقال کے بعد یہ ان کے جانشین بن گئے, بادشاہ بن گئے. حضرت یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے نبوت الگ ہوتی تھی, بادشاہ چلتا تھا نبی کے ہدایات پر, لیکن نبی خود بادشاہ, جیسے حضرت شمیل علیہ السلام نبی تھے, طالوت کو بادشاہ بنایا. لیکن داؤد علیہ السلام کے بعد مسلسل پھر بادشاہت اور نبوت اکٹھی ہو گئی. یہ پہلے بادشاہ ہیں, پہلے پیغمبر ہیں جو بادشاہ ہو. اللہ نے بادشاہت بھی دے دی, پھر اللہ نے نبوت بھی دے دی. ایسے بھی نہیں, نبوت بھی دے دی. یہ ہو گیا جناب علی. فلما جاوزوا, جب انہوں نے وہاں سے تجاوز کی, وہ نہر کا پانی پیا ہوا, انہوں نے والذین معہ تجاوز کر لیا, یعنی چلا گیا, نکل گئے وہاں سے جہاد کے لیے. والذین آمنوا معہ قالوا, کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم, نہیں طاقت ہمیں آج پہ جالوت و جنودہ, جالوت کے ساتھ اس کے لشکر کے ساتھ ہم تو لڑ نہیں سکتے, ان کی طاقت بڑی. قال الذین, کا ان لوگوں نے یظنون, جن کو یقین تھا, انہم ملاق اللہ, کہ اللہ سے ملنے والے. کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ, کتنے مرتبہ کم, کتنے مرتبہ, فئۃ جماعت, قلیلۃ تھوڑی سی, غلبت غالب آئی, فئۃ کثیرۃ بڑی جماعت پر, باذن اللہ, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. آپ نے نہیں دیکھا کہ بدر کے میدان میں مسلمان 313 ہیں, 7 تلواریں ہیں, کبھی ایک لے کر چمکاتا ہے کبھی دوسرا, اور ابو جہل کا لشکر 1000 سے زیادہ, جنگ آزمودہ, تجربہ کار, ہتھیاروں سے لیس. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو شکست فاش دے کر کفر کی کمر ٹوٹ گئی. 70 بڑے بڑے سرغنے قتل ہوئے, اور 70 جو ہے وہ قید کر لے گئے مسلمان. اللہ نے ایسی فتح دی. تو ہتھیاروں پر اعتماد نہ کرو, نہ تعداد پر کرو, اللہ کی ذات پر اعتماد ہو, اخلاص ہو, اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو زیادہ پر غلبہ دے دیتے. یہ آ گیا. ولما باذن اللہ واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, جب آمنے سامنے ہو گئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے, قالوا, کہنے لگے یہ جو 313 تھے مجاہدین, قالوا کا ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ڈال دے ہم پر صبر, یعنی ہمیں ثابت قدم کر. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو مضبوط کر. وانصرنا علی القوم الکافرین, یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں, اللہ فتح دیتا ہے. وانصرنا علی القوم الکافرین, ہمیں آپ غلبہ دے, مدد کر کافروں کے مقابلے میں. فعزموہم باذن اللہ, انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے. اللہ عزموہم, ان 313 نے ان کو شکست دی.
وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ ہاشم یعنی داؤد علیہ السلام والد کا نام تھا عیشا، ہاشم یعنی داؤد ابن عیشا۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت بھی دی، والحکمت نبوت، حکمت سے مراد ہے نبوت، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک بھی، بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی۔ وعلمہ مما یشاء، اور پڑھایا اس کو جہاں سے جو چاہا، اما علمہ تعلیم دی، مما اسے یشاء جو چاہا، جو نبوت کے مناسب تعلیم تھی اللہ نے ان کو دی۔ ولولا مما یشاء، اب اللہ تعالیٰ جہاد کی علت بیان کرتا ہے کہ کیوں خواہ لڑنے کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اگر لڑو گے نہیں، جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا، دشمن تمہارے اوپر ہمیشہ غالب آئے گا اور دشمن تمہارے سر چڑھے گا، تمہیں ذلیل خوار کرے گا۔ وہ کیا ہے، اس کے اندر تو کوئی ہے نہیں نا، آگے سے جواب نہیں ہے، دشمن دلیر ہو کر آئے گا۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے سے ہے نا، تو وہ ہمت نہیں۔ میں ایک دفعہ گڑی افغانہ گیا اور میری تقریر تھی، وہاں کچھ تھے ایسے لوگ، تو وہ بگڑ گئے، تقریر کے دوران بگڑ گئے، وہاں لڑائی ہوگی، وہ لوگ وہاں لوگ کہے۔ میرا ایک شاگرد تھا، یعقوب نام تھا، کشمیر کا بڑا قابل آدمی تھا، وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا، مارا ان کو، ڈنڈا تھا میرے ہاتھ میں، لے ان مارا، وہ بھاگ گئے۔ اب صبح جا رہے تھے اس کے اوپر، ٹانگے کے اوپر، وہ ٹانگا ان لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ آئیں گے نا صبح مولوی، ان کو پکڑیں گے۔ انہوں نے راستہ پکڑا تھا، رات کو تو مار کھا گئے۔ میرے ساتھ ایک قاری صاحب تھے یہاں کے فوج کے اندر، وہ بھی ساتھ تھے۔ اب ایک سردی کا موسم تھا، میں دیکھا کہ آدمی کھڑے ہیں 12-13، ڈنڈے شنڈے ہاتھ میں ہیں ان کے، تو میں ٹانگے میں آگے بیٹھا تھا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی کوئی بدماشی کرے نا، تو میں نے یہ اپنی انگلی نا یوں رکھ لی، یوں، میں نے کہا کوئی بدماشی کرے نا تو گولی چلے گی۔ تو آپ دیکھیں نا، بس یہ انہوں نے جو انگلی دیکھی نا، وہ بھاگ گئے سارے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد تو پستول ہے، پٹھان آدمی مارے گئے۔ وہ قاری صاحب نے کہا شاہ صاحب آج تو میں نے آپ کی کرامت دیکھ لی، یہاں تو مار کھا لیتے مجھے، ہم تو 3 آدمی تھے اور وہ 12-13 آدمی تھے۔ تو یہ ہوتا ہے بعضی وقت اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے۔ تو جہاد کا جذبہ آپ کے اندر ہوگا نا، تو دشمن جو ہے نا وہ اتنے دلیری سے آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ آپ کے ملک میں ایٹم بم نہ ہوتا، ابھی تک ہندوستان آپ کو ہڑپ کر لیتا۔ ایک چیز بن گئی ہے، ہاشم یعنی وہ ڈرتے ہیں، اور یہاں 10 لاکھ کی فوج آ گئی تھی۔ مشرف صاحب کی کسی کو اختلاف ہو، اتفاق میں ایک بات مجھے اس کی بڑی پسند نہیں، میں نے اس کی تقریر سنی پھر ٹی وی پر، اور نے کہا ہم نے یہ ایٹم بم جو ہے نا یہ دعائی کے لیے نہیں رکھا، اگر تمہارے پاس سے ایک گولی آئے گی ہمارے طرف سے ایٹم بم آئے، بس نتیجہ۔ حالانکہ اس وقت اس کے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے جہاز بھی پہنچ گئے تھے وہاں، سارا مسئلہ تیار ہو گیا تھا، پاکستان کو ہڑپ کر لیں، ادھر افغانستان پر امریکہ حملہ کر لے، ادھر ہندوستان کر لے، دونوں ملکوں کو ہم ختم کریں۔ یہ ایک پروگرام تھا، منصوبہ تھا، اور وہ تقریر ایسی ہوئی نا، دوسرے دن ہندوؤں کی سلواریں خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا واقعی اگر ایٹم بم ماریں گے، یہ پہل کر لیں، کیونکہ ایٹم بم تو ایسی چیز ہے کہ جس ملک نے پہل کر لیا بس وہ کامیاب، باقی وہ گیا دوسرا۔ ہاشم یعنی اس کی تو ایک شے ہے ایٹم بم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم گولی مارو گے، ہم ایٹم بم ماریں گے، بھاگ گئے، چلے گئے۔ ولولا دفع اللہ، یہ اللہ حکمت بیان، ولولا دفع اللہ سے حکمت مشروعیت جہاد، حکمت مشروعیت جہاد، ولولا دفع اللہ الا الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ دفع نہ کرتے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض،
البتہ زمین میں فساد پھیل جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ صاحب فضل کا ہے جہاں کے رہنے والوں پر. جہاد اللہ نے اس لیے فرض کیا کہ دشمن کا مقابلہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. 4 کتابوں آسمانوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا. ڈنڈا جب تک نہ ہو صرف کتابوں سے بات نہیں چلتی. ایسے میں یعنی ولیکن اللہ، لیکن اللہ ذو فضل صاحب فضل کا ہے علی العالمین جہاں کے رہنے والوں پر. تلک آیات اللہ، اس بات رسالت. او میرے حبیب، یہ ہزاروں سال کے پرانے واقعات جو بیان کر رہے ہیں، ان بے ایمانوں کا پھر بھی شک ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. اگر آپ نبی نہ تو یہ بنی اسرائیل کے ہزاروں سال کے واقعات، کیونکہ یہ جو حضرت طالوت کا واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1100 سال پہلے کا ہے. 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ یہ سارے واقعات جو بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ نے، آپ نے تو لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ جو ہزاروں سال کے واقعے، انک آیا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیکا، پڑھتے ہیں ہم آپ کے اوپر بالحق، ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ہمارے رسولوں میں سے. اس بات رسالت، آپ رسول ہیں اس لیے. تلک الرسل، یہ صرف ایک کہلے آپ نہیں ہیں. تلک الرسل، یہ ہمارے رسول ہیں. یہ جو ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. حضور کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. وہ اول یا آخر. آشم یعنی تلک الرسل، یہ رسول ہے. ہاں، فضلنا بعض علی بعض، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، بعض ان میں وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے ہم نے بلند کیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. رفع بعضهم درجات سے، کیونکہ تمام جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنے جگہ پر سب سے بڑے شان والے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے کوئی خصوصیت دی ہے. لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. 1.25 لاکھ انبیاء ہے. انبیاء علیہ السلام میں 313 رسول ہیں. رسول اس کو جس کو نئی کتاب نئی شریعت ملتی ہے. پھر رسولوں میں 4 رسول اولو العزم ہیں، بڑے شان والے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آشمیہ نہیں. پھر ان 4 میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آشمیہ نہیں. تو اسی طرح ہر نبی کی شان ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہم نے. منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جیسے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے ہم نے بلند کیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم، ہم نے دی عیسیٰ مائی مریم کے بیٹے کو البینات، واضح دلائل، معجزات مراد ہیں. ہم نے معجزات ان کو عطا فرمائے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، معجزات کو دے کر کے ان کو خدا نہ بناؤ. أَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی ساتھ روح پاک کے. جبرائیل السلام، یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہر روز جبرائیل ان کے ساتھ، وہ بھی ہمارے محتاج تھے. لہذا اللہ تو محتاج نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام محتاج تھے، جب محتاج تھے تو معبود نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے جہاد کا جو ہے نا علت بیان کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے یہ قتل نہ کرتے آپس میں. من بعدہم، ان کے رسولوں کے بعد. من بعدہم، ہم کے ضمیر رسولوں کے طرف ہے.
ان رسولوں کے بعد ان کے بعد من بعد ما جاءتهم البینات دلائل آنے کے بعد ولکن اختلفوا لائے لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا اللہ کی دین میں معجزات کو بھی دے کر فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بعض ایمان لائے بعض نے انکار کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا پھر ہم کہتے ہیں اللہ چاہتے تو یہ آپس میں لڑتے نا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ اس کی مشیت اس کے اندر حکمتیں ہیں ہم خود بھی مارنا چاہتے تھے چاہ سکتے ہیں تمہیں ضرورت ہی نہ ہوتی جو کافر ہوتا ڈز مار کیا جبریل صاحب کو بیچ دے ایک چیخ مار دے سب کا بیڑا لیکن تمہارا امتحان کیسے ہوتا تمہارا کیسے ہوتا کہ تم دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہو سمجھ میری بات کو یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین الحمد للہ الذی عافانی وابتلاک بی فضلہ علی کثیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی